بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 13 ہے اور آج سورۃ البقرہ کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگ وہ ہیں جو من یقول، جو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور یوم آخرت پر، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین آمنوا، اور لوگوں کو جو ایمان لائے، وما یخدعون، اور وہ دھوکہ نہیں دیتے، الا انفسہم، مگر اپنے آپ ہی کو، وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ ترجمہ یوں ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور روز آخرت پر، حالانکہ وہ بالکل ہی ایمان والے نہیں ہیں۔ دھوکہ دیتے رہے اپنے خیال میں اللہ کو اور ایمان والوں کو، حالانکہ دھوکہ کسی کو بھی نہیں دیتے بجز اپنی ذات کے، اور اس کا بھی احساس نہیں رکھتے۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، کچھ لوگ ایسے بھی جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ دوسری بات، حالانکہ وہ بالکل ہی ایمان والے نہیں ہیں۔ تیسری بات، دھوکہ دیتے ہیں اپنے خیال میں اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ چوتھی بات، حالانکہ دھوکہ کسی کو نہیں دیتے سوائے اپنی ذات کی۔ اور 5ویں بات، وہ اس کا احساس بھی نہیں رکھتے۔ بزرگان محترم، دل میں کفر بسائے ہوئے زبان سے ایمان کی بولنے کا نام نفاق، اور جو ایسی حرکت کرتا ہے اسے منافق کہا جاتا ہے۔ نفاق کی 2 قسمیں ہیں، ایک اعتقادی اور دوسری عملی۔ اعتقادی نفاق جس میں سرے سے ایمان ہوتا ہی نہیں، اور جس کی سزا یہ ہے کہ ایسا شخص ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہوگا۔ اور عملی نفاق میں ایمان کا استحضار نہیں ہوتا، اور آدمی گناہ پر گناہ بے دریغ کرتا چلا جاتا ہے اور گناہ کرنے میں جری ہو جاتا ہے۔ مکی دور میں یا تو مسلمان تھے یا کافر، یہ 2 ہی قسم کے لوگ تھے۔ لیکن جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو اس وقت میں مدینے میں 2 قبیلے مشہور تھے، اوس اور خزرج۔ ان دونوں قبیلوں نے انصار بن کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، لیکن یہودی اب تک ایمان کی نعمت سے محروم تھے۔ ان میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے سچے دین کو قبول کیا۔ مدینے میں یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ قبیلہ خزرج کا ایک شخص عبداللہ بن ابی تھا، اس کو مدینے میں سرداری کا مقام حاصل تھا، اور اس کو بادشاہ بنانے کا ارادہ ہی ہو رہا تھا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حق مدینے میں پھیلنے لگا۔ ظاہر ہے کہ اسلام کے پھیلاؤ اور اس کی حقانیت کی وجہ سے سارے لوگوں کا رخ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گیا، اور عبداللہ بن ابی کو اپنی سرداری سے محرومی کا خوف ہو گیا۔ اس نے دل ہی دل میں اپنے کفر کو چھپایا اور بظاہر مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ لیا، اور اپنے عقیدت مندوں کو بھی ایسی ہی چال چلنے کی ترغیب دی۔ اس طرح مدینہ منورہ میں ایک تیسری جماعت تیار ہوئی جو منافقین کی جماعت کہلائی۔ اسی گروہ کے بارے میں
اللہ तबारक व तआला ने सूरह बकरा, सूरह निसा, सूरह मुनाफिकून और सूरह हश्र के अलावा सूरह तौबा में तफसीलात बयान किया, उनकी कलई खोल दी और उनका अंजाम बद भी बतला दिया। इन मुनाफिकीन की चालबाजी थी कि जब वो मुसलमानों से मुलाकात करते तो कहते कि हम अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं, और जब काफिरों से मिलते तो कहते कि हम तो तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह ताला ने उनकी हकीकत को वाज़ेह तौर पर बतला दिया कि ये मोमिन नहीं है, अल्लाह ताला को और ईमान वालों को धोखा देते हैं। उन्हें मालूम होना चाहिए कि हकीकत में ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं। सूरह निसा की आयत नंबर 142 में मुनाफिकों की धोखाधड़ी के बारे में यूं कहा गया, इन्नल मुनाफिकीना युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिउहुम व इज़ा क़ामू इला सलाति क़ामू कुसाला युराऊन अन्नास वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला क़लीला। मुनाफिक इन चालों से अपने नजदीक अल्लाह को धोखा देते हैं। ये उसको क्या धोखा देंगे, ये अल्लाह को क्या धोखा देंगे, वो उन्हें धोखे में डालने वाला है। और जब ये नमाज को खड़े होते हैं तो सुस्त और काहिल होकर सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह को याद ही नहीं करते, मगर बहुत कम। हमें अपने आप का बार बार मुहासबा करना चाहिए बुजुर्गों, कि कहीं ये बीमारी हमारे दिलों में तो नहीं है। ये मुहासबा और जायजा हमारे दिलों में मौजूद मुमकिना निफाक को खत्म कर सकता है और हमारे ईमान की तजदीद कर सकता है। अल्लाह ताला हमारे दिलों को निफाक जैसी बीमारी से महफूज रखे और पुख्ता ईमान परवरदिगार हम सबको नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। डेली दरस कुरान को सब्सक्राइब कीजिए, अपने तासुरात और मशवरे इरसाल कीजिए और अपने मुताल्लिकीन का ग्रुप बनाकर उन्हें रोजाना दरस कुरान भेजें और अजर सवाब पाएं।